یہاں تک دوسرے رکوع کے ختم اور 20 آیتوں کے اختتام پر 3 ان گروہوں کا بیان مکمل ہو گیا جن کا میں نے ذکر کیا تھا. یعنی سب سے پہلے ان لوگوں کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر ایمان لائے، اور دوسرا وہ جو کھلے طور پر کفر اختیار کیا، اور تیسرے وہ لوگ کہ جو منافق تھے، یعنی زبان سے اسلام کا اقرار کرتے رہے اور دل میں وہ مومن نہیں تھے. ان تینوں گروہوں کا بیان کرنے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالی اس صورت میں اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں ان کی تشریح فرما رہے ہیں اور ان کی طرف تینوں گروہوں کو دعوت دے رہے ہیں. یعنی پیچھے جن تینوں گروہوں کا بیان ہوا، مومن، کافر اور منافق، ان تینوں کو اکٹھے دعوت دی جا رہی ہے اسلام کے بنیادی عقائد کی. اسلام کے یوں تو عقائد بہت سے ہیں، لیکن جس پر اسلام کی بنیاد ہے وہ 3 عقیدے ہیں. ایک توحید، دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اور تیسرے آخرت. یہ 3 بنیادی عقائد ہیں جن پر اسلام کی بنیاد ہے. تو آگے کی آیتوں میں، آگے کی 5 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ان تینوں عقائد کا یکے بعد دیگرے بیان فرمایا ہے. پہلی 2 آیتوں میں توحید کا بیان ہے، دوسری 2 آیتوں میں اس کے بعد جو دوسری 2 آیتیں آ رہی ہیں ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان ہے، اور پھر 5ویں آیت میں آخرت کا ذکر ہے. تو میں ان تینوں قسم کی آیتوں کو الگ الگ تلاوت کر کے ان کا ترجمہ کر کے ان کی مختصر تشریح پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالی اپنے رضا کے مطابق اس کی توفیق عطا فرمائے. باری تعالیٰ نے اس تیسرے رکوع کے آغاز میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. اے لوگو، اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں، تاکہ تم متقی بن جاؤ. وہ پروردگار جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہارے رزق کے طور پر پھل نکالے. لہذا اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ جبکہ تم یہ سب باتیں جانتے ہو. ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کو خطاب فرمایا ہے. قرآن کریم کا یہ اسلوب ہے کہ جب وہ صرف مسلمانوں کو خطاب فرماتا ہے تو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب کرتا ہے، اے ایمان والو. اور جب مسلمان اور غیر مسلم ہر قسم کے انسانوں کو، یعنی پوری انسانیت کو اس کا خطاب ہوتا ہے تو وہ یا ایھا الناس کہہ کر خطاب کرتا ہے. تو یا ایھا الناس کے معنی اے لوگو، یعنی تمام انسانوں، اس میں مسلمان بھی آ گئے اور غیر مسلم بھی آ گئے. تو اے لوگو اعبدوا ربکم، تم اپنے پروردگار کی عبادت کرو، الذی خلقکم والذین من قبلکم، جس نے تم کو پیدا کیا اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں. یہاں عبادت کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے، اور اسی اگلی آیت میں اس کی مزید تشریح کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا ہے کہ فلا تجعلوا للہ اندادا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی بھی شریک کو نہ ٹھہراؤ، کسی شریک پر عقیدہ نہ رکھو کہ اس کی خدائی میں کوئی اور بھی شریک ہے. تو مقصود ان دونوں آیتوں کا توحید کی طرف دعوت دینا ہے کہ تم
इबादत करो तो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की करो, उसके साथ किसी को शरीक मत ठहराओ। और यह अल्लाह तबारक व तआला का कुरान करीम में मौजज़ाना उसलूब है कि बकसरत ऐसा होता है कि बारी ताला जिस चीज का हुक्म अता फरमाते हैं तो उस इस अंदाज से अता फरमाते हैं कि उस हुक्म की दलील भी उसी में पोशीदा होती। तो जब ये कहा कि अपने परवरदिगार की इबादत करो जिसने तुमको पैदा किया और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया, तो दर हकीकत ये इस हुक्म की एक तरह से दलील भी है। वो इस तरह कि मकसूद तो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने का हुक्म दे रहा था, तो अल्लाह तबारक व तआला उअबुदुल्लाह भी फरमा सकते थे कि अल्लाह की इबादत करो, लेकिन लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि उस जात की इबादत करो जो तुम्हारे पालने पोसने वाली है, जो तुम्हारी परवरदिगार है। तो इस लफ्ज को इस्तेमाल करके अल्लाह तबारक व तआला ने इस हुक्म की वजह भी बयान कर दी, उसकी दलील भी बयान कर दी, और वो ये कि दरहकीकत इबादत के लायक तो वही जात हो सकती है जिसने कि तुम्हें पैदा किया, जिसने तुम्हें पाला पोसा, जिसने तुम्हारी परवरिश की, जिसने तुम्हारी हाजतें पूरी की, तुम्हारी भी और तुमसे पहले लोगों की भी। तो ये अजीब बात होगी कि पाले तो कोई और पैदा तो कोई करे और इबादत तुम किसी और की शुरू कर दो। अहले अरब जो थे, जो मुशरिक थे, वो इस बात का इकरार करते थे कि हमें पैदा किया है अल्लाह तबारक व तआला ने, न सिर्फ हमें बल्कि आसमानों को, जमीन को पैदा करने वाला भी अल्लाह ताला ही है। ये बात वो मानते थे। और जितने मुशरिकीन इस दुनिया में हैं, उन मुशरिकीन में से बेशतर का अकीदा भी यही होता है कि आसमान और जमीन को पैदा करने वाला, हमें वजूद में लाने वाला, हमारी परवरिश करने वाला अल्लाह तबारक व तआला है। वो अल्लाह ताला को किसी भी नाम से पुकारते हो, लेकिन वो जानते और मानते हैं कि हमारी पैदाइश और कायनात की पैदाइश सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला का काम है। उसके बावजूद वो मुख्तलिफ देवता बनाकर उनकी पूजा शुरू कर देते हैं, ये समझकर और ये अकीदा रखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अगर तो पैदा को कर दिया हमें, लेकिन फिर हमारी तमाम हाजतें इन लोगों से वाबस्ता कर दी हैं, और यही है जो मुख्तार कुल है, और अल्लाह ताला ने इनको अपना मुख्तार बना दिया है। या ये कि कम अज कम ये हमारे ऐसे खुदा हैं, ऐसे देवता हैं अलियाज़ु बिल्लाह, जो बड़े अल्लाह ताला के सामने हमारी सिफारिश करेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला यहाँ रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम फरमाकर कि बारी ताला वो ज़ात है जिसने तुम्हें पैदा किया, तुम्हारी परवरिश की और तुमसे पहले लोगों की भी की। ये दलील दे दी है इस बात की कि तुम्हें किसी और की इबादत नहीं करनी चाहिए, इबादत उसी की करनी चाहिए कि जिसने तुमको पैदा किया है, जो तुम्हारी परवरिश कर रहा है। फिर ये फरमाया कि जिसने तुमको पैदा किया और जो लोग तुमसे पहले गुजरे हैं उनको पैदा किया। ये नहीं है कि आधी मखलूक उसने पैदा की और आधी मखलूक किसी और ने पैदा कर दी। सारी मखलूक उसी को पैदा करता है, उसी की तरबियत में है, उसी की परवरिश में है। यहाँ ये बात भी बाज़ मुफस्सिरीन ने एक लतीफ इशारे के तौर पर जिक्र की है कि अल्लाह तबारक व तआला ने यूँ फरमाया कि जिसने तुमको पैदा किया और जो लोग तुमसे पहले थे उनको पैदा किया। तुमको पैदा किया में खिताब है नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को, और वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम से मुराद है पिछली उम्मतें जिनकी तरफ पिछले पैगंबर तशरीफ लाते रहे हैं और उनको हिदायत का पैगाम सुनाते रहे हैं। तो नुक्ता यह है कि यहाँ अल्लाह तबारक व तआला उम्मत मुहम्मदिया अला साहिब अस्सलाम का भी जिक्र किया और पिछली जो उम्मतें गुजरी हैं उनका भी जिक्र फरमाया, लेकिन ये नहीं कहा कि जो आने वाले हैं उनको भी अल्लाह ताला ने पैदा किया। या आने वालों का जिक्र नहीं, आने वालों का जिक्र इसलिए नहीं कि वल्लज़ीना
من قبلکم سے مراد تو پچھلی امتیں تھیں جو مختلف پیغمبروں کی پیروکار تھیں، اور الذی خلقکم میں خطاب ہے امت محمدیہ علیہ السلام کو، تو اشارہ اس طرف ہے کہ یہ امت قیامت تک باقی رہے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، آخری نبی ہے، آپ کے بعد نہ کوئی نبی آنے والا ہے نہ کوئی نئی امت آنے والی ہے، تو یہ اشارہ اس کے اندر موجود ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جس نے تم کو، یعنی اے امت محمدیہ، تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کو پیدا کیا، اب آنے والی کوئی اور امت ہے ہی نہیں جس کا ذکر کیا جاتا، تو عبادت اس کی کرو، لعلکم تتقون۔ پھر یہ فرمایا کہ اگر تم عبادت کرو گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ، اور متقی بننے ہی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات سے تم سرفراز ہوگے۔ اور اس کا ایک لفظی ترجمہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ تتقون کے اتقاء کے لفظی معنی ہوتے ہیں عربی زبان میں کسی چیز سے بچ جانا، تو لعلکم تتقون کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو تاکہ تم دوزخ سے بچ جاؤ، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچ جاؤ، دوزخ کے عذاب سے بچ جاؤ، دوزخ کی آگ سے بچ جاؤ۔ اور اس معنی کا ایک قرینہ یہ ہے کہ اگلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، وہاں بچنے کا ذکر ہے آگ سے، تو شاید یہاں پر بھی تتقون سے مراد آگ سے بچنا ہو، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو گے تنہا اسی کی کرو گے، وحدانیت کے اوپر اعتقاد کر کے کرو گے، تو پھر تمہارا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم انشاءاللہ بچ جاؤ گے آگ سے، جہنم کے عذاب سے۔ پھر آگے اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ صفات بیان فرمائی گئی ہے جو نہ صرف اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلالت کرتی ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر بھی دلیل کے طور پر استعمال کی جا سکتی ہیں، اور ان سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پتہ چلتا ہے۔ فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ وہ ہے، یہ تمہارا پروردگار وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، زمین کو بچھونا بنایا، بچھونے کا لفظ استعمال کیا جس کے لیے عربی لفظ ہے فراش، تو معنی اس کے ایسے بستر کے ہوتے ہیں کہ جس کو انسان اپنے لیٹنے کے لیے بھی استعمال کر لے، بیٹھنے کے لیے بھی کر لے، اس کو فراش کہتے ہیں۔ تو زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، مانا اس کے یہ ہے کہ اس کو تمہارے لیے اتنی آرام دہ چیز بنا دیا کہ اگر تم چاہو تو اس کو اپنے سونے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہو، اگر چاہو تو بیٹھنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہو، اور نہ اس کو اتنا سخت بنایا کہ تم اس پر کھڑے نہ ہو سکو، لیٹ نہ سکو، نہ اتنا نرم بنایا کہ تمہیں اس پر قرار حاصل نہ ہو، بلکہ دونوں کے درمیان اس کو اس طرح رکھا ہے کہ تمہارے لیے یہ قرار کی جگہ بن گئی ہے، اور اس کے بعض حصوں پر تم چلتے ہو، بعضوں پر تم سوتے ہو، بعض حصوں پر تم بیٹھتے ہو۔ یہ اس کام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے وضع فرمائی ہے، ورنہ پانی کے اوپر تم قرار حاصل نہیں کر سکتے، ہوا پر تم قرار حاصل نہیں کر سکتے، تو اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا۔ وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اور آسمان کو ایک چھت بنایا، یعنی جس طرح کسی مکان کی ایک چھت ہوتی ہے تو یہ پوری کائنات کی ایک چھت ہے آسمان، اور آسمان کے چھت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پوری ہماری سامنے نظر آنے والی کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، پورا آسمان سب کو گھیرے ہوئے ہے۔ آسمان کی حقیقت کیا ہے
اور اس کو بعض جگہ 7 آسمانوں سے تعبیر کیا گیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ کسی آیت سے متعلق کی جائے گی. لیکن یہاں پر اشارہ اس طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو تمہارے لیے ایک چھت بنا کر تمہارے لیے بہت سے فوائد کا ذریعہ قرار دیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور تیسری صفت یہ بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی آسمان سے پانی اتارا. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، تو اسی نے تمہارے لیے اس زمین سے پھل نکالے جو تمہارے لیے رزق کے کام آتے ہیں، جو تمہیں رزق کا فائدہ پہنچاتے ہیں. پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید کے ان دلائل کا ذکر فرمایا تھا یا ان علامتوں کا ذکر فرمایا تھا جو انسان کے اپنے وجود میں پائی جاتی ہیں، یعنی انسان کو پیدا کرنا. اور یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں کسی کو بھی شک نہیں ہو سکتا کہ میں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے. تو پہلی آیت میں ذکر تھا انسان کے اپنے وجود میں پائی جانے والی توحید کی دلیل کا، اور اس دوسری آیت میں ذکر ہے ان دلائل کا جو انسان کے وجود سے باہر پورے عالم میں، آفاق میں اور کائنات میں پائے جاتے ہیں. پہلی قسم کے دلائل کو مفسرین عام طور پر آیات انفس سے تعبیر کرتے ہیں، اور دوسرے قسم کے دلائل کو آیات آفاق سے تعبیر کرتے ہیں. تو یہاں دوسری آیت میں آیات آفاق کا ذکر ہے، یعنی دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور اس کی حکمت بالغہ اور اس کی وحدانیت کے دلائل بکھرے ہوئے ہیں، ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ دیکھو، ایک طرف زمین کو دیکھو، یہ اس کی پیدا کی ہوئی ہے تمہارے لیے، ایک طرف آسمان کو دیکھو جس کو تمہارے لیے چھت بنا دیا ہے، اور پھر اس آسمان سے ہی پانی اتارا ہے. آسمان سے پانی اتارنے کا معنی یہ کہ بادلوں سے پانی اتارا ہے، کیونکہ آسمان کی طرف سے وہ اترتا ہوا نظر آتا ہے. اس واسطے جگہ جگہ قرآن کریم نے اس کو آسمان سے اترنے سے تعبیر کیا ہے، ورنہ دوسری جگہ بادلوں کا ذکر ہے کہ بادلوں سے ہم نے پانی اتارا، اور پھر اس سے ہم نے تمہارے لیے پھل پیدا کر دیے جو تمہارے رزق کے کام آتے ہیں. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ آسمان سے پانی برسانے کا تو کام سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے برسا دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہی برساتا ہے. پھر اس پانی سے یا پانی کے ذریعے زمین کے اندر جو نباتات پیدا ہوتی ہیں، اس سے جو پھل اگتے ہیں یا ترکاریاں پیدا ہوتی ہیں یا سبزیاں نکلتی ہیں یا پھول اگتے ہیں، وہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالی اس پانی کو ایک سبب بنا کر زمین سے اگاتے ہیں. اس میں کوئی کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ بیج تو میں نے ڈالا تھا، ہل میں نے چلایا تھا، پانی میں نے دیا تھا، اس کی دیکھ بھال میں نے کی تھی. تو اگر بالفرض کی بھی ہو کسی نے یہ دیکھ بھال، تو زیادہ سے زیادہ اس کا کام اتنا ہی تو ہے نا کہ وہ پانی پہنچا دیا، زمین کو برابر کر دیا. زمین میں اگر کسی جگہ کھدائی کی ضرورت تھی تو کھدائی کر دی، لیکن اس بیج کو کوپل بنانا اور کوپل کو پودے میں تبدیل کرنا اور پودے کو درخت میں تبدیل کر دینا اور اس درخت کے اوپر پھل اگانا، یہ تو سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی اور کے بس میں نہیں تھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا. فأخرج به من الثمرات، تو اس نے تمہارے لیے پھل نکالے اس پانی کے ذریعے، رزقا لکم، جو تمہارے لیے رزق کا کام دے. یہ سارا کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری لیے کیے ہوئے ہیں. فلا تجعلوا للہ اندادا، اب ان تمام باتوں پر اگر غور کرو، یعنی اپنی پیدائش پر، اپنے سے پہلوں کی پیدائش پر، زمین کی نعمتوں پر،
आसमान से बरसने वाली नेमतों पर और उससे पैदा होने वाले रिज्क पर, तो इसके सिवा कोई और नतीजा न निकलना चाहिए कि अल्लाह के सिवा किसी को शरीक न ठहराओ उसकी खुदाई में, उसकी इबादत में। क्योंकि जब ये मानते हो कि सारे काम अल्लाह तबारक व तआला ने किए हैं, अल्लाह तबारक व तआला ही कायनात का खालिक है, वही उसका परवरदिगार है, वही आसमान से पानी बरसा रहा है, वही जमीन से फल उगा रहा है, तो ये सारे काम जिसको ज़ात कर रही है, तो इबादत की मुस्तहिक भी वही होगी। ये अहले अरब का अजीब निराला फलसफा था कि वो सारी बातें मानते थे, अल्लाह को कायनात का खालिक भी मानते थे, आसमान से पानी बरसाने वाला भी मानते थे, जमीन से नबातात उगाने वाला भी मानते थे, लेकिन अजीब बात है कि अपनी हाजत रवाई के लिए, अपनी मुश्किल कुशाई के लिए वो दूसरे देवता घर घर कर उनकी तरफ रुजू करते थे। किसी का नाम लात रख दिया, किसी का नाम उज़्ज़ा रख दिया, किसी का नाम हुबल रख दिया, और उनकी तरफ रुजू करके उनकी इबादत कर रहे हैं, उनसे तो अपनी मुरादें मांग रहे हैं, उनसे उनको अपना हाजत रवा और मुश्किल कुशा समझ रहे हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि देखो, जब तुम ये सारी बातें मानते हो तो फिर इसका लाज़मी नतीजा ये होना चाहिए कि ला तजअलू लिल्लाहि अंदादा, अल्लाह के लिए के साथ कोई शरीक न ठहराओ। अंदाज जमा निद की है, और निद के माना होते हैं किसी काम में किसी का शरीक, या उसका मिसल, उस जैसा, या उसका शरीक सही, या उसका हमसर। तो अल्लाह तबारक व तआला का न कोई शरीक है, ना उसका कोई मददगार है, उसको मददगार की जरूरत ही नहीं, ना उसका जैसा कोई और वजूद है जो उसके मुकाबिल हो। तो इन सब की नफी इसमें कर दीजिए, ला तजअलू लिल्लाहि अंदादा व अंतुम तालमून। फिर आगे फरमाया कि जानते बूझते, बावजूद है कि तुम जानते हो, क्या जानते हो? वो सारी बातें जो पीछे बताई हैं कि अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया, तुमसे पहले लोगों को पैदा किया, जमीन को फिराश बनाया, आसमान को छत बनाया, आसमान से पानी उतारा, पानी से तुम्हारे लिए फल पैदा किए, ये सारी की सारी बातें तो तुम जानते हो। तो इनके जानने के बावजूद फिर उसके बजाय इबादत किसी और की करो, तो ये कितनी अहमकाना बात है और कितनी बड़ी नाइंसाफी है। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।